اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ جیسا کہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے، بیلنس شیٹ کو درست کرنے کے لیے یہ قرض لیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جب درآمدات زیادہ کر رہا ہو اور برآمدات کم کر رہا ہو، یا اس کے ملک میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہوں غیر ملکی وہ زیادہ ہوں، اور جو اس ملک کے افراد دیگر ممالک میں دے رہا ہوں وہ ان کی نسبت کم ہو، تو پھر زر مبادلہ کے ذخائر کا سامنا آتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں تمام معاملات جو ہیں وہ ڈالر کے ذریعے ہوتے ہیں، حالانکہ چین کی کرنسی یوان میں بھی ہمارا اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی معاہدہ جات ہیں، لیکن بینک کا ایل سی وغیرہ ہی نہیں کھولتے، تو اسی لیے ڈالر کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی موضوع ہوتا ہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح ڈالر کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جاتے ہیں، جن میں دو بہت اہم ہیں، اس کے حوالے سے مختصراً ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، برآمدات بڑھائیں اور درآمدات کم کریں۔ نمبر 2، مہارتوں میں اضافہ کیا جائے۔ برآمدات بڑھانے سے متعلق تو یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ انڈسٹری لگے، معاملات چلیں، کاروبار چلیں، اور جو غیر ممالک سے ہمارے پاس ٹینڈر آتے ہیں ان کو پورا کریں اور اپنی برآمدات بڑھائیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی برآمدات، یعنی کہ ٹیکسٹائل ہے، بہت زیادہ ٹیکسٹائل ہے، تو اس میں جو مشینری لگی ہوئی ہے وہ بہت پرانی ہے۔ ابھی تک 1980 کی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ جدید ترین مشینری آ گئی ہے جو بجلی، گیس، دیگر جو اخراجات ہیں وہ ان سے بہت کم ہو گئے ہیں، بہت کم بجلی استعمال کرتے ہیں، بہت کم گیس استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو کوالٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے صنعت کار چونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ جو بھی خرچہ، جو بھی کمی، جو بھی ان کا اضافہ ہوتا ہے وہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سبسڈی دے دیں، یہ سبسڈی دے دیں، جو کہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے برآمدات بہت کم ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور بھی سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی اگر کوئی مل لگانے آئے تو اس کو بھگا بھگو دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور جا کے لگائے، اور جو لگی ہوئی ہیں ان کی بھی ملوں کو اکھاڑتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا وہ چور ہو اور ٹیکس چوری کرتے ہو، بجائے کہ اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنے قوانین کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے برآمدات میں کمی ہو رہی ہے۔ ہر درآمدات کا اس لیے مسائل کا سامنا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گاڑیوں والوں کو ہی دیکھ لیں، تو یہ جو گاڑیاں والے ہیں، گاڑیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح یہ ایک ملر ٹریکٹر ہے پاکستان میں، لاہور میں اس فیکٹری ہے، اور اس کی سبسڈی فیکٹریز ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کئی جو ہے نا یونٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ان سے اپنا کام کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے قوانین کے مطابق تو یہ جو کار انڈسٹری ہے وہ بھی یہاں پہ لوکل چیزوں کو مینوفیکچر کرے گی، تو بجائے کہ وہ لوکل مینوفیکچر کرنے کے، وہ پورے کا پورا جو ہے نا پارٹس بنے بنائے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے اسمبل کرتے ہیں۔ دو طریقے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کا، ایک تو ہمارا زر مبادلہ ضائع ہوتا ہے، دوسرا جو ہمارے عوام نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو جو روزگار ملنا ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مہارتوں کا حال ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے غیر ممالک میں جاتے ہیں وہ کوئی تو جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے جاتا ہے، جعلی پلمبر کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے، جعلی الیکٹریشین کا
سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے تو چونکہ وہ آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، اور سب سے گھٹیا ترین جاب جو ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے، اور اس میں وہ زر مبادلہ بھی بہت کم کماتا ہے۔ اور جو پاکستان میں آ کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں اور وہ ہیوی قسم کی اپنی مہارتوں کے معاوضہ جات لیتے ہیں، تو وہ معاوضہ جات بھی چونکہ زیادہ لیتے ہیں اس لیے وہ بھی پیسے واپس جاتے ہیں، تو جس سے ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم ان دو کاموں کے اوپر عمل درآمد کر کے برآمدات درآمدات کو مکمل طور پر بین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ بہت سی ایسی درآمدات ہوتی ہیں جو مٹیریل لیا جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز بنا کے واپس بھیجی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لوہا خریدا جائے اور اس کے اوپر کئی بہترین چیزیں بنا کے ہم پوری دنیا میں ہم بھیجیں، تو ایسا تو پاسبل ہے نا، ہمیں زر مبادلہ ملے گا، ہم نے بہت کم قیمت پہ لوہا خریدا اور بہت اس سے جو چیزیں بنائیں وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جو قوانین کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہا، بغیر قانون کے چیزوں کو درآمد کر رہا ہے، ان کو روکیں، اور جو برآمدات کرنے کے قابل ہیں سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے، کوئی لون دیا جائے بینک سے یا کوئی چیز دی جائے تاکہ وہ بہترین مشینری لا سکیں، جس سے کوالٹی اور رفتار بھی اضافہ ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔